حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا اور وہ مکہ مکرمہ میں اپنے آقا امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کی زندگی بدل گئی، مگر اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان پر بے شمار آزمائشیں آئیں۔ حضرت بلال کے اسلام قبول کرنے پر ان کے آقا امیہ بن خلف اور مکہ کے دوسرے کفار نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال نے اپنے ایمان پر قائم رہنے کا عہد کیا اور اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہے۔ ابو جہل، جو کہ مکہ کا ایک انتہائی متکبر اور سرکش شخص تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا اور اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تنگ کرنے کے لیے اپنے ظلم کی حدیں پار کر دیں۔ ابو جہل نے حضرت بلال کو پکڑ کر مکہ کے گرم اور تپتے ہوئے میدان میں لٹا دیا اور ان پر بھاری پتھر رکھ دیے تاکہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ وہ حضرت بلال سے کہتا تھا، اگر تم اپنے نئے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے معبودوں کو تسلیم کرو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کی تمام اذیتوں اور تکالیف کو اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی برداشت کر رہے تھے۔ ان کی زبان سے ہمیشہ یہ الفاظ نکلتے، احدن احدن، یعنی صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ کلمہ احدن اس وقت کے تمام ظلم و تشدد کو شکست دے رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی جتنے چاہیں ان پر ظلم کریں، لیکن حضرت بلال نے اللہ کے راستے پر قائم رہنے کا عہد کیا۔ وہ اپنے جسم پر ہونے والی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتے رہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی حضرت بلال کو اذیت دینے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان کے جسم پر سنگین پتھروں کو رکھ کر انہیں گرم دھوپ میں چھوڑ دیتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے آقا امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا یہ عمل حضرت بلال کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزادی مل گئی اور وہ ابو جہل اور امیہ بن خلف کے ظلم سے نجات پا گئے۔ ابو جہل، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ظلم کا سب سے بڑا سرپرست تھا، اپنی سرکشی اور تکبر کے باعث اللہ کی ہدایت سے محروم رہا۔ جنگ بدر میں اللہ کی جانب سے اس کا بدلہ لیا گیا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی موت ایک عبرت بن کر آئی کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کو رد کرتا ہے وہ اپنی بدبختی اور تکبر کے سبب ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم ترین صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت بلال وہ شخصیت ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے بعد سب سے پہلے اذان دینے کا شرف دیا۔ حضرت بلال کا یہ اعزاز اس بات کا عکاس ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کی پختگی اور ان کی قربانیوں کو بے حد سراہا۔ حضرت بلال کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی پختگی، صبر اور اللہ کے راستے پر چلنے کا نتیجہ ہمیشہ خوشی اور کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ حضرت بلال نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات اور تکالیف کو اللہ کے راستے میں گزارا اور اللہ نے ان کی قربانیوں کو بے شمار انعامات سے نوازا۔